لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، یہ ایک آپ ہی نہیں، نہ جانے کون کون اس جلوس میں ہمراہ آپ کے شریک ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی محکم دلیل ہے محبت کی، وگرنہ اس موسم میں سب تو اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں گے، اگر نکلیں گے بھی گھر سے باہر تو یقیناً موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے نکلیں گے، مگر یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، چونکہ مودت اہل بیت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور اسی مودت کے لیے ہم اس جلوس میں شریک ہیں، کسی کو احسان نہیں کر رہے، یہ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ مودت اہل بیت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تمام عالم اسلام آپ کے شریک ہے، گو کہ ظاہر بظاہر آپ کے شریک نہیں ہیں، مگر ہم میں سبھی شریک ہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نبی کے ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی انہی کی بیٹی کی تربت کو کوئی مسمار کر دے، کسی مسلمان کو گوارا نہیں ہے، مگر وہ مسلمان ہی نہیں تھے کہ جنہوں نے مسمار کیا تھا قبر نبی کی بیٹی کو، بیٹی کی قبر کو نبی کی جس نے مسمار کیا، یقین وہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ قوم نجد اگر ان کی نسل آج بھی ہے تو یقیناً وہ عذاب الہی کی مرتکب ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں سارا عالم اسلام اس بات کو قبول کرے گا کہ عالم اسلام میں سبھی نبی کو ماننے والے یہی بات کہیں گے کہ کوئی نبی کی بیٹی کی قبر کو مسمار کرے، کیا وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اس پر لعنت کرنا ہمارا عین ایمانی فریضہ ہے۔ خدا ان قوم نجد پر لعنت کرے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کے اور 4 بیٹوں کی قبر کو بھی مسمار کیا۔ یقیناً یہ تقریباً 90 سال ہونے آ رہے ہیں اس احتجاج میں کہ جس میں آج ہم اتنی تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ دلوں کی حالت ہے کہ جس سے آشکار ہو رہا ہے کہ یہ کتنے دکھے ہوئے دل ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ درد پیدا ہوا کہ ہم کیسے خاموش بیٹھے، موسم چاہے کچھ ہو، مگر ہماری ماں بہنیں بھی شریک ہیں جلوس میں، یقیناً ان کے جذبہ محبت کو ہمارا سلام پہنچے کہ یہ کنیزیں ہیں شہزادی کی، اور یہ چاہنے والے مولا کے غلام جو نظر بھر میں دکھ رہے ہیں مسلسل۔ یقیناً یہ مجمع صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج ہمارا ایسا ہی ہے، ہمارا یہ جلوس، ہمارا یہ ماتم، ہمارے یہ سیاہ لباس، ہماری یہ مجلسیں صرف احتجاج ہے، اور یہ احتجاج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ خون الہٰ کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اور اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں زمانے کے والے وارث امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ کہ مولا آپ اپنے ناصروں میں ہمارا بھی نام شمار کر لیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ناصران ہی کی صورت ہے کہ چوک در چوک امام کے ظہور کے بعد پہنچیں گے۔ ہاں یقیناً سوچئے ہم جب اتنے دکھ زدہ ہیں کہ نبی کی بیٹی کی قبر کو مسمار کیا گیا تو سارا عالم اسلام دکھ زدہ ہے۔ جو واقعی محب اہل بیت ہے، جو واقعی محب رسول ہے، وہ اس غم میں ضرور شریک ہونا چاہیے، چاہے مذہب سے اس کا تعلق ہو کہ نہ ہو۔ عالم تشیع ظاہر ہے کہ اس غم میں اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، مگر وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سب شریک ہیں تو سب کو ایک جو ہو کر ایک ایسا نعرہ بلند کرنا چاہیے کہ جو حکومت سعودی تک پہنچے اور ساری مملکت اسلامیہ میں یہ بات پہنچے کہ احتجاج کرنے والے کتنا پرزور احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کی صورت کیا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے یہ لوگ۔ یہ سب سے بڑی دعوت فکر ہے عالم اسلام کے لیے کہ کبھی کسی کو نقصان پہنچا کے احتجاج نہیں کرتے، احتجاج کرتے ہیں سیاہ لباس پہن کر، احتجاج کرتے ہیں جلوس نکال کر، احتجاج کرتے ہیں مجلس ماتم کر کے،
اور ہم یہی دعوت فکر دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ سب مل کے جمع ہو جائے، کیونکہ یہ نبی کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ اگر محبت ہے رسول سے تو آپ کا آ جانا ضروری ہے، اور سب مل کے آواز بلند کریں گے تو عجب نہیں وہ دن قریب آ جائے کہ نبی کی بیٹی کا روزہ پھر ایک بار اسی شاعرانہ شان سے تعمیر ہو جائے، اور ہم اپنے چیتے کی وہ روزہ مکمل ہوتے ہوئے دیکھے، تعمیر ہوتے ہوئے دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کہیں کوئی اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی اہم شخصیت گزر جاتی ہے تو اس کے غم میں احتجاج ہوتا ہے، اور احتجاج کس پرزور طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک بیت المقدس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کسی مسلمان کو اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ نبی کی بیٹی کے روزے سے زیادہ بیت المقدس تو نہیں؟ اس لیے کہ کلمہ گو ہے، بیت المقدس کی جگہ اللہ نے کعبے کو قرار دے دیا، جب وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ بیت المقدس کی جگہ کعبہ آ چکا، مگر نبی کی بیٹی کی جگہ کوئی بیٹی تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، یہ مانتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی خبر ہے کہ جس کو مسمار کیا گیا ہے، تو اس کے غم میں احتجاج کی صورت میں آپ شریک ہونا ضروری ہے، اور یہ ہم اپیل کرتے ہیں سارے عالم اسلام سے کہ سب جمع ہو جائے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نبی کے بیٹی کا روزہ پھر ایک بار تعمیر ہو جائے۔ ہاں، یہ غم ہم کو بہت رلاتا ہے۔ ہم جب اتنے بے چین ہو رہے ہیں تو سوچئے وارث غم امام زمانہ کتنے بے چین ہو رہے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت امام ظہور فرما ہوں گے، کعبے سے جب چلیں گے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ کعبے کے بعد سب سے پہلے